لیکچر نمبر 147 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق ہم بیان کر رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ محاصرہ ٹوٹ گیا اور وہ جو ہے نا سارے بھاگنے لگے اور 1 مہینے تک یہ محاصرہ رہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی رپورٹ کی طرف۔ حضرت حذیفہ ہی سے یہ بات سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوفہ میں تھے یہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، کافی وقت بیت چکا ہوگا۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ اے حذیفہ، کیا آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے اور ان کی صحبت اختیار فرمائی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرے بھتیجے۔ اس نے پوچھا کہ آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برتاؤ جو ہے وہ کیسا تھا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے آپ کی بڑی خدمت کی۔ تو اس آدمی نے کہا کوفے کے بندے نے، اللہ کی قسم اگر ہم آپ کو پا لیتے تابعی ہو گئے نا، تو ہم تو آپ کے پاؤں زمین پر نہ لگنے دیتے، آپ کو اپنے کندھوں پر سوار کرتے۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے بھتیجے اللہ کی قسم سنو، پھر اگر تم یہ بات کہتے ہو، خندق کی رات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ ہم آپ کے ساتھ تھے، آپ رات کی تاریکی میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی فراغت کے بعد آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ معمول مبارک یہ تھا کہ آپ فردن فردن ایک ایک شخص کے پاس جاتے تھے اور ان کی خیری و عافیت معلوم کرتے کہ خیر سے ہیں، عافیت ہے، حتیٰ کہ میرے پاس بھی تشریف لے آئے۔ حذیفہ فرماتے ہیں میرے دشمن سے بچاؤ کے لیے کوئی ڈال نہیں تھی اور نہ سردی سے بچاؤ کے لیے کوئی چادر تھی، میرے پاس اپنی بیوی کی چادر کے سوا کچھ نہ تھا، وہ بھی میرے گھٹنوں سے نیچے تک نہیں جاتی تھی، یہاں تک، ہاں جی، حتیٰ کہ سردی کا میرے پاس اور دشمن سے میرے پاس کوئی بچاؤ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا من ھذا، یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں تو حذیفہ ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کون ہے جو جائے اور دشمن یعنی کہ ابو سفیان جو خندق کے پار ہیں ان کے حال معلوم کر کے آئے، اور پھر میں اللہ سے سوال کروں گا کہ وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا، یعنی کہ اتنا بڑا مقام۔ اب وہ ان کو بتا رہے ہیں کوفے والے ساتھی کو، تم کہتے ہو میں کندھوں پر سوار کر، کہتے زبردست خوف و ہراس کی فضا تھی، بھوک سب کو ستا رہی تھی، بڑے کڑاکے کی سردی تھی، کوئی آدمی نہیں کھڑا ہوا۔ پھر نبی علیہ السلام نے میرا نام لے کر مجھے آخر طلب کیا، اب میرے پاس کوئی چارہ کار نہ تھا، جب میرا نام ہی لے لیا، پہلے تو آپ فرماتے ہیں کون اٹھے، کوئی بھی اٹھ سکتا تھا، اب آپ نے فرمایا کہ اے حذیفہ اٹھو، کہتے اب میرے پاس کوئی چارہ کار نہ تھا کیونکہ رسول کی بات ماننا فرض ہوتی ہے۔ تو فرمایا حذیفہ جاؤ دشمن کے صفوں میں گھس جاؤ، انہیں خندق پار کرو، یہ دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور جب تک تم ہمارے پاس واپس آ جاؤ کوئی خود کام نہ کرنا، خود سے کوئی کام نہ کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ لوگوں کی خبر لے کر آؤ، دیکھو میرے خلاف بھڑکا نہ دینا، یعنی کہ کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھنا جس سے لوگ غصے میں آ جائیں۔ تو جب میں قدم بڑھانے لگا تو نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اس کی حفاظت فرما، اس کے آگے سے بھی، اس کے پیچھے سے بھی، اس کے دائیں طرف سے بھی، اس کے بائیں طرف سے بھی، اوپر نیچے، 6 قسم ہوتی ہے نا، دائیں بائیں اوپر نیچے، 6 طرف سے ان کی حفاظت فرما۔ کہتے اللہ کی قسم، قسم کھاتے جوں ہی آپ نے دعا فرمائی میرا سارا خوف جاتا رہا اور مجھے بالکل سردی نہیں لگ رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے میں گرم حمام میں چل رہا ہوں، سردی ساری ختم ہو گئی، اور میں کافروں کے لشکر میں گھس گیا۔ ہوا کے تھپڑ، وہ ہوا چل رہی تھی نا، کل میں نے بتایا تھا اللہ نے ہوا بھیجی تھی، تو کہتے ہوا کے تھپڑ، اللہ کے دوسرے لشکر اپنا کام کر رہے تھے، کافر بہت پریشان تھے، انہیں کسی طرح قرار نہ تھا،
نہ ان کی آگ روشن ہوتی، نہ ان کا کوئی خیمہ اپنی جگہ سلامت رہا، ہنڈیا چولہوں پر ٹکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. بھی اتنی آندھی جو چلنی ہے، فرشتے لے کر آئے تھے، وہ فرشتے اڑا کر ہنڈیا وہ پھینکتے. کہتے ہیں ابو سفیان نا ایک دم دہشت زدہ ہو گیا. اس نے اپنی فوج کے سامنے کھڑے ہو کر تقریر کی. سب سے پہلے اس نے نا خطرے کی بو سونگتے ہوئے نا اعلان کیا. ہے تو سپہ سالاری تھا، بڑا ذہین آدمی تھے یہ ابو سفیان، ایمان بھی لے آئے تھے نا، اس وقت حالت کفر میں تھے. ہر آدمی اپنے ساتھ والے آدمی کو اچھی طرح دیکھ لے. مقصد یہ تھا کہ کوئی جاسوس تو نہیں کوئی بیٹھا، حذیفہ جاسوس بن کر بیٹھے ہوئے. کیسی بات ہے، یعنی کہ ابو سفیان نے کہا کہ ارد گرد دیکھو کوئی جاسوس تو نہیں بیٹھا. حذیفہ کہتے ہیں میں نے فوراً اپنے دائیں جانب والے آدمی کا ہاتھ پہلے ہی پکڑ لیا تاکہ مجھ سے پوچھنے کی نوبت ہی نہ آئے کہ تم کون. میں نے کہا تم کون ہو؟ وہ آگے سے فوراً کہنے لگا میں معاویہ بن سفیان ہوں. پھر میں نے بائیں جانب والے سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں عمر بن عاص ہوں. اچھا، پتہ ہے کیوں انہوں نے کیا؟ وہ ان سے پوچھنا تھا تو شک ہو جانا تھا، آواز نکلنی تھی، پہچانی جانی تھی. تو دیکھے کیسی انہوں نے نا اپنے آپ پر بات ہی نہیں آنے دی، انہوں نے پہلے سوال کر دیا. اچھا، اہل قریش انہوں نے پھر تقریر شروع کی. ابو سفیان نے، تم اپنے شہر میں نہیں ہو اور یہ آفت ٹوٹ پڑی ہے، ہمارے اونٹ گھوڑے اور جانور مر رہے ہیں، بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ رکھ دیا ہے، ہمیں ان کی طرف سے بری خبریں مل رہی ہیں، اس آندھی نے ہمیں نڈال کر دیا ہے، ہماری ہنڈی چولہے پر ٹھہرتی ہے نہ آگ جلتی ہے، نہ کوئی خیمہ اپنی جگہ پر قائم ہے، اس لیے تم لوگ جلد جلد یہاں سے کوچ کر جاؤ. میں بھی یہاں سے جانے لگا ہوں. اب نہ کہتے ہیں تقریر ختم ہوئی، پورے اس کے حواس باختہ ہو گیا ابو سفیان، تو کوچ کرنے کے لیے نا اپنی سواری کی طرف لپکا. حتیٰ کہ اتنا وہ حواس باختہ ہوا کہ وہ رسی تھی نا، وہ رسی جو کہ بندھی ہوتی ہے لکڑی کے ساتھ، تو وہ کھولنا بھول گیا. وہ اس پر بیٹھ کر چابک مارنے لگا، ہیں جی، جس کی وجہ سے اونٹ نے بل بلا کر 3 پاؤں پر ہی چھلانگ لگا دی. جو 1 پاؤں تو بندھا ہوا تھا نا، تو 3 پاؤں پر چھلانگ لگا دی. ہاں جی، تو اسے اونٹ کے گھٹنے کی رسی کھولنی بھی جان نہیں رہی. جب اونٹ نے چھلانگ لگائی تب اس نے کھڑے ہو کر نا، جب اس نے چھلانگ لگائی تو اس نے کھڑے ہو کر اونٹ نے تو رسی کھولی. اور کہتے ہیں کہ جب وہ اپنی رسی کھول رہا تھا تو مجھے اس کی نا کمر نظر آئی. میں نے کمان میں تیر لے کر مارنے لگا، پیچھے جا کر سیدھا لگنا تھا ابو سفیان کو. تو مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات یاد آ گئی کہ اپنی طرف سے کوئی کام دیکھیں، ایسا اپنی طرف سے کوئی کام نہ کرنا، اور نہ کوئی ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے دشمن جو ہے نا وہ غصے میں آ جائے. جب کفار نے دیکھا نا کہ ہمارا سردار بھاگ رہا ہے، تو یہ ہوتا تھا کہ فوجیں جب بھاگتی تھی، سپہ سالار بھاگ گیا تو سارے بھاگ گئے. وہ جی کھلبلی مچ گئی ہیں. ادھر سے بنو عامر کے گروہ کے پاس سے گزرا تو انہیں یہ کہتے ہوئے سنا، اے آل عامر جلد سے بھاگ چلو، تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے. ہاں جی، شدید سردی اور آندھی کا یہ عالم تھا کہ ایک بلشت بھی ان کے لشکر سے تجاوز نہیں کر رہی تھی. یعنی کہ ادھر ہی آندھی تھی، ادھر تو کچھ بھی نہیں تھا مسلمانوں کی طرف. وہ اللہ کی قدرت، اللہ نے چلائی تھی. یعنی کہ ادھر ایسے تھا جیسے ہم عام جگہ پر بیٹھے ہیں. اور اللہ کی قسم میں نے پتھروں کی آواز ان کے بستروں اور پالانوں میں سنی. جب بنو غطفان کو جب قریش کا علم ہوا نا کہ وہ واپس چلے گئے ہیں، تو وہ بھی اپنے کہا چلو، اب وہ بھی اپنے واپسی کو چل پڑے. حذیفہ کہتے ہیں پھر میں کفار کے لشکر سے نکل آیا. شدید سردی کے باوجود مجھے یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے میں گرم حمام میں چل رہا ہوں. جب میں آدھے راستے تک آ پہنچا تو میرا گزر تقریباً 20 جو ہے نا گھوڑے سواروں کے پاس سے ہوا. تو انہوں نے نا ایسے اپنے اوپر ڈانٹے، جیسے نہیں ہوتے آنکھیں نظر آ رہی ہیں، وہ باندھ رکھے تھے. انہوں نے کہا کہ اپنے ساتھی یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دے دینا کہ اللہ تعالیٰ نے کافی ہو گیا. یہ فرشتے تھے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا.
آپ ایک چادر لپیٹے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. اللہ کی قسم جب میں اپنی کاروائی مکمل کر کے واپس پہنچا تو پھر مجھے سردی لگنا شروع ہو گئی. پھر میں تھر تھر کانپنے لگا. آپ نے مجھے اشارہ کیا, میں آپ کے قریب ہوا, آپ نے میرے اوپر اپنی چادر مبارکہ کچھ حصہ ڈال دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو میں نے آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا. پھر میں نے اسی چادر کو اوڑھ کر صبح تک سویا رہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اٹھو بہت سونے والے, یا آپ نے مسکرا کر فرمایا. تو یہ لو جی ان کا واقعہ ہوا. اب اس سے کیا کیا سبق حاصل ہوتے ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں کی صلاحیتوں کا علم تھا. پہلا سبق کہ آپ کو پتا تھا کہ کون بندہ کس طرح یہ کام سر انجام دے سکتا ہے, اس لیے تو آپ نے حذیفہ کو بھیجا کہ یہی جاسوسی کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سپہ سالار ہدایات دے اس کو کافی یاد رکھنا, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جو ہے نا انہیں بھڑکانا مت. انہوں نے تیر مارنا چاہا ہے نا, تیر مارنا چاہا ہے تو نہیں مارا. کیوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات یاد آ گئی. پھر سخت سردی تھی, اس کے باوجود انہیں سردی کا احساس نہ ہوا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اور آپ کی برکت, آپ کا معجزہ تھا. ایسا ہو جاتا ہے, دعائیں کام آتی ہیں. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی شفقت فرمائی, ان کو اپنی چادر دی ہے اور کہا سو جاؤ. صبح ہوئی تو انہیں بڑے پیار سے بیدار کیا کہ ساری رات جاسوسوں کی پھرتے گھومتے رہے ہیں. پھر یہ نا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی نہایت عقل مندی کی دلیل ہے کہ بجائے کہ جب ابو سفیان نے کہا نا کہ اپنے قریب والوں کو پوچھو کہ تم کون ہو, انہوں نے کہا مجھ سے جو پوچھو میں ہی پوچھ لوں. انہوں نے دائیں طرف کو کہا, انہوں نے کہا میں سفیان بن معاویہ بن سفیان ہوں, اور ادھر یا سفیان بن معاویہ, ادھر عمر بن عاص. تو یہ ان کے معاملہ فہم ہونے کی دلیل ہے. پھر یہ نا ناکام لشکر واپس چلا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کی فوج کا پیچھا کرنے کے بعد واپس تشریف لائے تو اپنی زیرہ اتاری, غسل فرمایا, خوشبو لگائی. ابو سفیان کا خط آیا جی بعد میں, جب مکہ پہنچ گئے بڑی ذلیل و رسوا ہوئے. بنو قریظہ کا وہ ابھی بات آتی ہے, بنو قریظہ کی شامت آنی ہے ابھی, یہ کل پرسوں تک ہم, بلکہ آج ہی ہم یہ مکمل کر لیتے ہیں, تو بنو قریظہ کی بات ہم کل کریں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خط آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ابو سفیان کا خط پڑھ کر سناؤ. تو انہوں نے پڑھ کر سنایا. ابو سفیان نے آپ کے نام مکہ جا کر یہ خط لکھا تھا, اللہ کے نام سے میں لات اور عزا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنی فوج کے ساتھ آپ کے پاس آیا, بے شک ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ تک دوبارہ نہ آئیں, حتیٰ کہ آپ کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر ڈالتے. اور میں نے دیکھا کہ آپ نے ہم سے لڑنا پسند نہیں کیا, آپ نے خندقیں بنا لی ہیں. کاش مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کو یہ بات کس نے سکھائی ہے. ایسی بات 10,000 کا لشکر فیل ہو گیا, مٹی کا ڈھیر ہو گیا. اگر ہم کو پہلے پتا ہوتا تو ہم تیاری کر کے جاتے. تو بہرحال ہم اس کا لوٹ جائیں تو آپ کو ہماری طرف سے احد کے دن کی طرح ایک دن کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یعنی کہ ان کا مطلب یہ تھا ابو سفیان نے کہ ہمیں خندق کا احساس ہی نہیں ہوا, ورنہ ہم تیاری کر کے آتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جوابی خط لکھا کہ فرمایا اما بعد, اللہ ہی کے نام سے میں دھوکہ دینے والے تجھے دھوکے میں ڈالے رکھا. رہی یہ بات جو تو نے لکھی ہے کہ تو اپنے لشکر کو ہماری طرف آیا اور تو ہماری طرف آنے کا ارادہ نہیں رکھتا, حتیٰ کہ تم نے کہا کہ ہم مکمل توبہ نعوذ باللہ مکے مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بٹا کر چلے جاتے. سنو یہ اللہ کا معاملہ ہے جس میں اور وہ تیرے اس کے درمیان حائل ہو جائے گا. انجام کار ہمارے لیے ہی ہے, حتیٰ کہ تجھے لات و عزا تجھے یاد بھی نہیں آئیں گے. رہا تیرا یہ کہنا کہ ہم نے خندق بنائی ہے, یہ مجھے اللہ نے سکھائی ہے. ہاں جی, تو مجھے اللہ نے الہام کیا کہ یہ بات بہترین ہے خندق والی جو سلمان فارسی کرنے, تو میں نے خندق کھودی. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تجھے اور تیرے ساتھیوں کو اس کے ذریعے غصے میں مبتلا کر دے. یاد رکھ وہ دن ضرور آئے گا جب تم اپنی خوشی سے میرا دفاع کرے گا. باقی مکہ فتح ہوا, ایمان لائے ابو سفیان, وہ دن بھی لازماً دیکھے گا
جب میں لات عزا اصاف و نائلہ کو ریزہ ریزہ کر دوں گا اس وقت میں تجھے یہ سب کچھ یاد دلاؤں گا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاریخی الفاظ بولے بڑے پیارے بڑے اہم، کیا فرمایا؟ اب ہم ان پر حملہ کریں گے۔ یہ آخری تھا، آئے ہیں نا، پہلے بدر میں آئے، احد میں آئے، خندق میں آئے، 3 مرتبہ آ گئے نا، فرمایا اب یہ نہیں آئیں گے، اب ہم جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا ہے، پھر اس کے بعد نہیں آئے، سمجھ آئی نا بات؟ پھر نبی علیہ السلام مکہ فتح ہوا، پھر آپ ہی گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہدائے خندق کتنے تھے؟ کتنے کوئی صحابی شہید ہوا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں 6-7 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ 7 بن معاذ ہیں، وہ بنو قریظہ کے بعد ان کو شہادت ہو گئی۔ انس بن اوس ہیں، عبداللہ بن سہل ہیں، طفیل ہیں، سالبہ ہیں، اور کہتے ہیں ایک صحابی کعب بن زید ہے، ہاں جی، تو وہ جو ہے نا وہ شہید ہوئے ہیں۔ اور کافروں کے 3 آدمی مرے ہیں، عمر بن عبد ود جس کو حضرت علی نے مارا ہے، نوفل اور منبہ۔ اصل میں لڑائی ہوئی ہی نہیں، انفرادی مقابلے ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں۔ اب ناکامی کے اسباب ہوئے کیا ہیں، یعنی کہ آخر یہ نا ناکام کیوں ہوئے ہیں؟ یہ پہلی وجہ تو ہے کہ وہی حکمت عملی خندق جو اصل بنیاد بنی، وہ دفاعی لائن تھی، اور یہ ایسی جنگی تدبیر تھی جو کہ پہلے عرب میں کسی نے نہیں استعمال کی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بنیاد رکھی عرب میں، فارس والے ایسا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی تدبیر ہو، چاہے کافروں کے طریقے پر ہو، لیکن حرام نہ ہو تو یہ جائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتنا مہینہ ایک نا محاصرہ ہوتا رہا، مہینہ کیسے بھئی؟ ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا، تو 100 اونٹ روز ذبح ہو رہے تھے، تقریباً 100 اونٹ روز جو ہے نا وہ ذبح ہو رہے تھے۔ تو 100 اونٹ ذبح ہونا کوئی معمولی بات، 1 مہینہ لگائے تو یہ 1000 اونٹ، 3000 اونٹ، 3000 اونٹ ذبح ہو گئے۔ وہ کب تک اپنا محاصرہ جاری رکھتے؟ بھاگ جانا تھا۔ تیسری بات وجہ یہ ہوئی کہ مشرکین کی نا ایک کمان نہیں تھی، متحد نہیں تھے۔ کیسے؟ یہ ابو غطفان کا قبیل ہے، یہ ابو سفیان کا ہے، یہ بنو قریظہ ہے، جبکہ مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں متحد تھے۔ پھر سب سے زیادہ اہم کام جو ہے نا وہ کام کیا نعیم بن مسعود نے، یعنی کہ نعیم بن مسعود نے ایسی چال چلی ہے، ایسی زبردست چال چلی ہے، اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ فرشتے اور آندھی وہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد تھی، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن کہہ رہے ہیں اس نے تو اپنا کام دکھایا۔ لیکن نعیم بن مسعود نے جو ان کے اندر پھوٹ ڈلوائی ہے نا، لڑائی ڈلوائی ہے، اس نے بڑا کام جو ہے نا وہ کروایا ہے۔ اب اس کے اثرات نتائج بڑے زبردست برآمد ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو فتح، دشمن کو شکست فاس ہوئی، اور وہ آ کر واپس گئے ہیں۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب ہم ان کی طرف جائیں گے، وہ نہیں ہماری طرف اب آئیں گے۔ اور واقعی آپ کی وفات تک بلکہ بعد میں بھی پورا مسلمان گئے ہیں، وہ نہیں آئے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ سانپ کون ہے، دشمن کون ہے، دوست کون ہے۔ بنو قریظہ دشمنی جنہوں نے بد عہدی کی، منافقین۔ پھر اس سے نا مسلمانوں کی ایمان اور صداقت نمایاں ہوئی۔ پھر اس کے بعد معجزات کا جو ظہور ہوا ہے کہ تھوڑا سا کھانا ہزاروں آدمی کھا رہے ہیں۔ پھر اس سے وہ جو نا یہودیوں کا پول کھل گیا اور وہ ظاہر ہو گئے، اور یہی آگے بنو قریظہ میں یہودیوں کے ساتھ چل رہی نا، دیکھیں ویسے ہی آ جاتے۔ کل سے بنو قریظہ کا بیان شروع ہوگا، غزوہ بنو قریظہ۔ تو پھر سب سے اہم بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عام سپاہی کی طرح خود خندق میں حصہ لیا، مزدور بن کر کھدائی کی ہے۔ اور ادھر ابو سفیان بڑے بڑے چودھری بیٹھے ہوتے تھے اپنے خیموں میں۔ تو یہ پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ جنگ میں نمازیں قضا ہوئی ہیں، لیکن آپ نے ان کو ترجیح دی ہے جانوں کو۔ تو یہ کچھ اسباق تھے جو ہم نے بیان کیے۔ انشاءاللہ یہ آج سے غزوہ خندق کا بیان مکمل ہوا۔ کل سے انشاءاللہ تعالی ہم غزوہ بنو قریظہ جو ہے وہ اس کا بیان شروع کریں گے۔ 147 میں لیکچر پر ہمارا غزوہ خندق مکمل ہوا۔